بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الغسل باب 10 تفریق الغسل والوضوء، یعنی غسل اور وضو الگ الگ کرنا۔ اس باب کے آغاز میں لکھا ہے اور حضرت ابن عمر کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے دونوں پاؤں اس وقت دھوئے جب وضو کا پانی خشک ہو چکا تھا۔ حدیث نمبر 265۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے تھے کہ حضرت میمونہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی رکھا کہ آپ اس سے نہائیں۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور انہیں 2 یا 3 بار دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کی جگہ دھوئیں، پھر اپنا ہاتھ زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی لیا، پھر اپنا منہ اور دونوں ہاتھ دھوئے اور اپنا سر 3 بار دھویا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جسم پر پانی ڈالا، پھر آپ اس جگہ سے ایک طرف ہو گئے جہاں آپ کھڑے تھے اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ اس باب کی تشریح میں لکھا ہے، 10ویں باب میں 2 اختلافی مسئلوں کا حل کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ اگر نہاتے وقت وضو کی نیت کر لی جائے تو کیا وضو ہو جائے گا، یا یہ کہ وضو کا الگ کیا جانا ہی ضروری ہے۔ فقہا میں سے ایک فریق کا خیال ہے کہ بے وضو کے لیے نہانا وضو کے قائم کام نہیں ہو سکتا، ان کے نزدیک وضو الگ کرنا چاہیے، اور دوسرے فریق کے نزدیک نہاتے وقت اگر کوئی وضو کی نیت کر لے تو اس کو الگ وضو کی ضرورت نہیں۔ یہ مذہب امام شافعی کا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے برخلاف ہیں، اور مستند روایت کی بنا پر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش کرتے ہیں کہ آپ وضو الگ کیا کرتے تھے اور غسل الگ، تاکہ جو حصے عبادت کے لیے دھوئے جاتے ہیں نہاتے وقت بھی ان کا دھونا ممتاز رہے، اور نہانے والا نہانے میں بھی عبادت کو مد نظر رکھے۔ دوسرا اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ آیا نہانے اور وضو میں اعضاء کا مسلسل بغیر وقفہ کے دھونا ضروری ہے، یا یہ کہ اگر شروع میں ہاتھ منہ دھو کر بعد میں پاؤں دھو لیے جائیں تو کیا اس سے وضو ہو جائے گا، اور آیا اس طرح وقفہ کے ساتھ اعضاء دھونے کا نام وضو رکھا جا سکتا ہے۔ امام موصوف نے باب کے عنوان میں وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ غَسَلَ قَدَمَيْهِ کہہ کر اس اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام شافعی نے اپنی مشہور کتاب میں بروایت امام مالک یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عمر نے بازار میں وضو کیا اور پاؤں نہیں دھوئے، مسجد میں واپس جا کر موزوں پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔ امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے کہ وضو میں اعضاء کا مسلسل دھونا ضروری نہیں، جس نے اعضاء دھوئے اس کا وضو ہو گیا، خواہ وقفے کے ساتھ ہی دھوئے ہوں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غسل میں وضو کرتے مگر پاؤں آخر میں دھوتے۔ نیز انہوں نے حضرت ابن عمر کا فعل اپنے خیال کی تائید میں پیش کیا ہے۔ امام مالک اس رائے کے خلاف ہیں اور اعضاء کا مسلسل یکے بعد دیگرے ترتیب سے دھونا فرض قرار دیتے ہیں، سوائے اس کے کہ کوئی بھول جائے، یا یہ کہ وقفہ لمبا نہ ہو، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہاتے وقت پاؤں آخر میں دھوئے۔ امام بخاری کا بھی اس مسئلے میں یہی مذہب ہے، جس کی تائید میں انہوں نے حضرت میمونہ کی روایت پیش کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔